دلی میں بیرون شہر سے آیا ایک راہگیر تانگے والوں کی آوازوں سے پریشان ہو گیا۔ جامع مسجد کی سواری، جامع مسجد کی سواری، ٹرین کا بھاڑا، ٹرین کے مول، منڈی کو میاں جی، منڈی کو بابو جی قاضی ہاؤس کو بابو جی۔ نہیں بھائی نہیں، بابو جی میں لے چلوں؟ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ وہاں تو حضور کے اعمال لے جائیں گے، میں تو قاضی ہاؤس تک پہنچا سکتا ہوں۔ اپنے گھوڑے سے۔ چلو بیٹا۔ برجستگی، ادبی چاشنی اور حکمت کی بلاغت سے پر حاضر جوابی اور فقرہ بازی دلی اور اس کے ماحول کا خاصہ تھی، جو تقسیم کے بعد کراچی کے ان بازاروں اور ان محلوں میں سنائی دینے لگی جہاں دلی والے بسے۔ ایسی ہی ایک بستی دہلی کالونی ہے۔ دہلی کالونی کلفٹن کے دامن میں بسی متوسط طبقے کی ایسی سوسائٹی ہے جو قیام پاکستان کے ساتھ ہی وجود میں آ گئی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان سے لٹے پٹے مہاجرین کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ دلی سے آئے پنجابی سوداگران دہلی کے مہاجرین کے ایک حصے نے عیدگاہ میدان میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ میدان جھگیوں سے پر تھا۔ ایسے میں سندھ کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو صاحب کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس طرح سے بنی جھگیوں پر انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس وقت کے کمشنر کراچی سید ہاشم رضا صاحب سے صورتحال کا نوٹس لینے کو کہا۔ ہاشم رضا صاحب جانتے تھے کہ یہ دلی کے ممتول تاجر ہیں جن کو استاد زمانہ نے اس حال کو پہنچایا ہے، لہذا رضا صاحب نے انہیں کسی طرح سے قائل کر لیا کہ وہ کلفٹن سے نزدیک ایک وسیع قطع زمین پر اپنی نئی دنیا آباد کریں۔ جب یہ مہاجرین آمادہ ہو گئے تو مناسب قانونی کارروائی کے ذریعے الاٹمنٹ ہو گئی اور مہاجرین عیدگاہ سے بتدریج نئی منزل کی جانب منتقل ہونے لگے۔ اس کالونی کی آباد کاری میں مہاجرین کے ہمدرد سندھ کے معروف سماجی اور سیاسی رہنما پیر الہی بخش صاحب کا بھی کردار تھا، جس کے سبب اولاً یہ کالونی پیر الہی بخش کالونی کہلائی۔ ملا واحدی نے اپنی کتاب میرے زمانے کی دلی میں اپنی کراچی آمد کے بعد کے جو حالات و واقعات تحریر کیے ہیں ان میں اس کالونی کا تذکرہ پنجاب کالونی کے نام سے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ بستی جس جگہ بسی اس سے ملحق ایک آبادی پنجاب کالونی کے نام سے پہلے ہی سے موجود تھی، لہذا شروع میں اسے لوگوں نے پنجاب کالونی ہی کہا، مگر بعد میں کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر انتظام اس بستی نے اپنی شناخت دہلی کالونی کے نام سے بنا لی۔ اس کالونی کو مسکن بنانے والے دلی سے ہجرت کر کے آئے پنجابی سوداگران کی کراچی میں اپنی انجمن جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ ابتدائی دنوں سے رہائش پذیر یہ برادری آج بھی دہلی کالونی کی اکثریتی برادری ہے۔ اسی لیے کالونی میں جمعیت پنجابی سوداگران کے تحت رفاع عامہ کے تمام ادارے متحرک ہیں۔ یہی حال مساجد اور ان کے ماحول کا ہے۔ بیرون ملک جہاں کا ماحول اور انداز ہمارے ملک سے یکسر مختلف ہو، وہاں اگر اردو بورڈ نظر آئے، پردیس میں دیس کی خوشبو، تو دل کی کلی کھل اٹھتی ہے، اور آپ جب اس کوچے میں داخل ہو جائیں، حلوہ پوری، نہاری، چوڑیوں اور پراندے کی دکانیں نظر آئیں تو خوشگوار حیرت کی انتہا ہوتی ہے۔ دہلی کالونی کلفٹن کے جدید سے جدید تر ہوتے جا رہے ماحول کے درمیان میں بسا ایک ایسا ہی کوچہ ہے جس کے انداز سے کراچی کے متوسط اردو دان کلچر اور خواب خیال ہوئی دلی کی دلربائی جھلکتی ہے۔ دہلی کالونی میں کبھی ریت اڑا کرتی تھی۔ سوداگران دہلی کے لوگ جب بیتے دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ پاکستان ابھی بنا تھا اور اس کے ساتھ یہ بستی آباد ہوئی چلی جا رہی تھی، ویرانے میں ایک آباد گوشہ ابھر رہا تھا، گویا صحرا میں نخلستان۔ کوئی خود وہاں رہتا تھا، کسی کا ننھیال وہاں تھا تو کسی کے رشتہ دار۔ یوں دہلی کالونی سے رشتہ سب ہی کا روز اول سے جڑا ہے۔ دور دور تک آبادی نہ تھی، بلکہ ریت ہی ریت تھی جو خوب اڑتی تھی۔ در و دیوار اور صحن تو ریت سے اٹ جاتے، مگر پانی بھی محفوظ نہیں رہتا تھا۔ مشکیزے یا گھڑے سے پانی بھرو تو پانی کے ساتھ آئی ریت سے پانی پر ستو کا گمان ہوتا۔ جس طرح آج کے جدید تر کلفٹن میں دہلی کالونی کا انداز جدا ہے، اسی طرح پاکستان بننے کے ساتھ بھی، یعنی گئے دنوں میں بھی، یہ بستی جداگانہ ماحول کی حامل تھی۔ کراچی کے دوسرے علاقوں سے آ کر اس بستی میں قدم رکھنا گویا دلی میں پہنچنا تھا۔ وہی تنگ گلیاں، وہی چھوٹے چھوٹے مکانات کے آنگن میں آم اور جامن کے پیڑ، مشکیزیں اٹھائے دوڑتے پھرتے سقے، دلی کے باورچی، دلی کی کبابیں، دلی کی نہاری اور دلی کے نان بائی۔ نمازیں جن مساجد کے سائے تلے قائم ہوئیں، ان مساجد نے انہی مساجد کا نام پایا جو دلی میں چھوڑ آئے تھے۔ چھوٹی مسجد، شمیم مسجد، بڑی مسجد جو دلی مسجد بھی کہلاتی ہے۔
دلی کے قدیم اسکول، لڑکوں کا نجم اسکول اور لڑکیوں کا امینیہ اسکول بھی گویا دلی سے سرک کر اسی کالونی میں آبسے تھے، جو اتنے برس گزر جانے کے بعد آج بھی دلی کی یادگاریں ہیں۔ گفتگو میں وہی ٹھیٹھ انداز جو دلی والوں کا ترا ہے، اور انداز میں وہی دل ربائی، کہیں بلا کی نرمی، کہیں وہی دلی والوں کی اکڑ، مگر آداب، حفظ مراتب اور وزاداری سدا کی قائم۔ بستیاں بستی والوں کے دم سے آباد ہوتی ہیں، دہلی کالونی بھی دلی سے سینکڑوں میل دور دلی والوں کے دم سے آباد ہو کر دلی کا عکس کہلائی۔ سوداگران دہلی کے جناب ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی صاحب نے ان دنوں کی یادداشتیں برادری کے معروف رسالے سوداگر میں تحریر کی تھیں، جس کے مطابق بستی میں الاٹمنٹ کا باقاعدہ نظام نہ تھا، بلکہ ایک چوکیدار تھا جو کچھ پیسوں کے عوض جگہ کی نشاندہی کر دیتا تھا، جس پر صاحبان تان کر سر چھپانے کی جگہ کا انتظام کر لیا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب کے والد نے بھی 300 روپے کے عوض 250 گز کا پلاٹ حاصل کیا، جس پر ایک ڈھانچہ کھڑا کر کے ٹین کی چھت کا سہارا کر لیا گیا۔ یہ 1956 کی بات ہے، جب تک کالونی بنیادی سہولیات سے محروم تھی۔ بجلی، گیس اور ٹیلی فون تو کجا، فراہمی و نکاسی آب کا بھی کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ پانی کی ترسیل کا انتظام 3 روپے فی مشق ماہانہ سقوں کے سپرد تھا۔ سڑکوں اور گلیوں میں روشنی کا انتظام کھمبوں پہ لگی لالٹین سے ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول پنجابی سوداگران کی نسبتاً سخت اصولوں کی بنا پر گھروں میں اسلامی و مشرقی آداب سے کبھی بھی بے اعتنائی نہیں برتی گئی، مگر حیرت انگیز طور پر 1 اپریل کو اپریل فول یعنی مذاق کا دن ضرور منایا جاتا تھا، بلکہ خواتین بھی اس سرگرمی میں پیچھے نہیں تھیں اور اسے پھول اپریل کہتی تھیں۔ لڑکے بالے مذاق کے نام پر کیا کچھ نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد سے کسی کے انتقال کا مذاقاً اعلان کروا دیا جائے۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ کالونی میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا۔ یہ بچے جو موجود تھے، یہ اور بات ہے کہ یہ بچے جب بزرگ بنے تو بچوں کی سرزنش کرتے تھے کہ میاں شرارت کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ ہماری بیٹی کی ایک دوست جو دہلی کی سوداگر برادری سے تعلق رکھتی ہیں، اچھا حافظہ اور مشاہدہ رکھتی ہیں، دہلی کالونی کے بارے میں تحریر کرتی ہیں کہ ان کی ہمشیرہ، پھوپھی اور چچا کا گھر چونکہ اسی دہلی کالونی میں تھا، لہذا بچپن میں یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بقول ان کے ضرورت کی ہر چیز قدموں کے فاصلے پر دستیاب ہوتی تھی۔ بقرعید کے موقع پر اونٹ نہر ہوتے تھے تو شوق سے دیکھنے جاتے تھے۔ چچا کا گھر جو بعد میں ان کا سسرال بنا، چھوٹا سا گھر، چھوٹا سا آنگن، جس میں چچی جان کے ہاتھ کا لگایا ہوا املی کا پودا تناور درخت کی صورت میں آج بھی موجود ہے، مگر بقول ان کے دہلی کالونی کی روایتوں کو اب گہن لگنے لگا ہے۔ اس کی بڑی وجہ بدلتی قدریں ہیں۔ وہ قدریں، وہ روایتیں اور رکھ رکھاؤ جب پورے شہر میں روبہ زوال ہوں تو دہلی کالونی نئی صورتحال سے کیسے دامن بچا سکتی تھی؟ تو یہاں کا ماحول بھی متاثر ہونے لگا ہے۔ ہما ہال والی گلی یا کلفٹن سے ملحق پٹی کے کچھ مکین ایسے بھی ہیں جو نہ جانے کیوں دہلی کالونی کا رہائشی رہنے میں خجالت محسوس کرنے لگے ہیں اور اپنے آپ کو کہکشاں کلفٹن کا رہائشی بتاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مکانات وقت گزرنے اور خاندان کے بڑھنے کے سبب 2-3 منزلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو بلڈنگیں بن رہی۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور تنگ گلیوں میں تجاوزات کے دم سے تنگ راستے مزید تنگ ہو گئے ہیں۔ یوں کام کے دنوں میں وہاں گاڑی لے کر جانا اب عذاب ہو گیا ہے کہ آدمی جانے کو چلا جائے مگر باہر نکلنے کی خیر منائے۔ انہوں نے دلچسپ انداز میں تحریر کیا ہے کہ تنگ گلیاں اور گھٹن والے گھر مکینوں کو آفرین ہے کہ بنا آسمان کو دیکھے اور آکسیجن سے محرومی کے بغیر بھی تکمیل حیات میں مصروف ہیں، مگر یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے مکانات میں بسے لوگوں کی مشترکہ خوشیوں اور مشاغل کا ذکر بھی بٹیا نے خوب کیا ہے۔ کالونی کی پہلی لائن میں رہتی منی آپا کی بہو اگر جھگڑ کر چلی جائیں تو 5ویں لائن کے سرے پر رہتے چاند میاں تک یہ خبر پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ ماہوں سال بیتتے چلے جاتے ہیں، 70 برس گزر گئے، چھوٹی مسجد پھیل کر بڑی ہو گئی، شمیم مسجد عہد رفتہ کا انداز لیے کیا شان اختیار کر گئی ہے، اور دلی مسجد کا صدر دروازہ ہی کیا کچھ یاد نہیں دلا دیتا۔ ہر مسجد میں حفظ و ناظرہ کے آباد مدرسے ہیں، صبح کے اوقات جو نمازوں کے نہیں ان مدرسوں کے دم سے آباد ہیں، کیونکہ ہر گھر سے بچے آتے ہیں، اور کیوں نہ آئیں۔ اس شہر کراچی میں ہر برادری میں بچوں کو حافظ بنانے کا جو رجحان چلا ہے، اس کی سرخیل یہی برادری تو ہے۔ اس برادری میں بچوں کو حفظ قرآن کی منزل سے سرفراز کروانا اولین ترجیح رہی ہے، جو مستقل برقرار ہے۔
کالونی کی مساجد کے سائے تلے قائم مدارس خوب آباد ہیں۔ 80 کی دہائی میں قاری عبدالحلیم صاحب کا تراویح میں انداز قرات بہت مقبول ہوا تھا۔ نیو ٹاؤن کی مسجد میں تراویح کی نماز کی امامت سے قبل اسی دہلی کالونی کی مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے تو ان کی اقتداء میں ایک سامع حافظ نہیں ہوتا تھا بلکہ اقتداء میں حفاظ ہی ہوتے تھے، انداز قرات سے محظوظ ہوتے اور تجوید یا تلفظ کی درستی کے لیے قاری صاحب دہلی کالونی کی مسجد میں نماز تراویح کی امامت کا تذکرہ فرماتے تو ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی۔ دہلی کالونی اب کمرشل انداز پر گامزن ہے۔ بیرونی پٹی کے مکانات توڑ کر ان کی زمینیں یکجا کر کے کثیر المنزلہ کمرشل بلڈنگوں میں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ بچوں کا سپر اسٹور بچہ پارٹی دہلی کالونی کی پہچان ہے۔ یہیں سے آپ کالونی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کلفٹن کے جدید کمرشل ماحول سے گویا ایک گوشہ عافیت میں آ جاتے ہیں، جہاں مشرق اور مشرقی تہذیب و وزاداری کا عکس بدرجہ اتم نمایاں ہیں۔ ان دنوں گرچہ دکن میں ہے بڑی قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ کالونی میں جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کے بے شمار رفاہی ادارے ہیں، درس گاہیں، ہسپتال، شارٹ کورسز کے ادارے، تجہیز و تکفین کے لیے مغسلہ، یہ میت کو غسل اور لباس آخرت دینے کا آستانہ ہے تاکہ چھوٹے گھروں میں رہتے لوگ مشکل وقت میں مزید مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ بات بہت بڑی نہیں، مگر ادارے کے نام مغسلہ پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ سوانہ بھی اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ ہے اور ساتھ ہی لوگوں کے اپنے اجتماعیت سے معمور مشاغل بھی جاری ہیں، درس و تدریس و اصلاح و عمل، جس میں دونوں اصناف مصروف و مگن ہیں۔ اصلاح معاشرت اور اسلامی و مشرقی احیاء کے فروغ کے لیے جہد مسلسل بلا تکان جاری ہے۔ اگرچہ کالونی کے اندر بھی بلڈنگوں کی صورت میں رہائشی فلیٹ بن رہے ہیں، دوسری برادریاں بھی سوسائٹی میں وارد ہو رہی ہیں۔ بدلتی قدروں کے ساتھ وہ زمانے تو لد گئے، مگر کالونی کا ماحول اب بھی دلی کی ثقافت سے معمور ضرور ہے۔ البتہ کالونی کی ایک دکان پر لگی ایک تختی دل کو جلا کر خاک کر گئی۔ لکھا تھا، ادھار محبت کی قینچی ہے۔ ہائے کیا ہو گیا ہے کراچی کے ماحول میں رچ بس کر دلی والوں کو، جو قلم نے ایسا بھونڈا اور بے وزن جملہ اگل کر رکھ دیا۔ دلی مرحومہ میں کیا ایسے لکھا جاتا تھا؟ وہاں اس طرح کے گناہ کبیرہ کا تصور ممکن ہی کب تھا؟ وہاں تو ادب کی، زبان کی اور وزن کی چاشنی ہوتی تھی۔ لکھا جاتا، قرض بقراض محبت ہے۔ بلڈنگوں کے نیچے کھلی دکانیں اور ان کا مخصوص عوامی انداز گویا آپ پیر کالونی، بنس روڈ یا رنچھوڑ لائن کی مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ اور اگر مزید گزرے ماضی میں جھانکنا ہے تو جامع مسجد اور چتلی قبر کی سیر کر لیجئے۔ یہاں حلوہ پوری کے ہوٹل میں سفید اور کچے کنارے کی پوری ملنے کا سوال ہی نہیں کہ تلنے والا مطمئن نہیں تو آپ کو کیسے پیش کرے۔ یہاں تو خوبصورت پوریوں کی بہار ہے، گلابی، ٹک والی اور کسی ہوئی پوریوں کی بہار، دلی والوں کی بہار۔ صبح ناشتہ لے کر دوپہر کے قورمہ قلیہ اور رات کو انگیٹھی میں پہلو بدلتی سیخوں اور خوشبو اڑا کر اشتہا بڑھاتی کبابوں تک قائم رہتی ہے، اور تینوں اوقات میں نہاری گویا ہر دم مسکراتی نظر آتی ہے۔ کپڑے، آرائش، سلائی کڑھائی کے دھاگے، موتی و کلابتوں، عطریات و تسبیحات، کتب و رسائل، متوسط طبقے اور گھریلو تربیت سے متعلق سامان کی بہار بہت کچھ کہتی نظر آتی ہے کہ دیکھو اس شہر نگارہ میں جہاں روشنی کی چکا چوند نے آنکھیں خیرہ کر دی ہیں اور اطراف میں شہر کا جدید اور فیشنیبل علاقہ رنگ و نور کا ایک سیلاب سا رواں رکھے ہوئے ہے، مگر اس جدید ترین علاقے کے دامن میں ہم نے اپنے اسلاف کی روایتوں کو زندہ رکھا ہے اور ان کی مسلسل تربیت کے طفیل اس طرز حیات سے معمور ہیں جو ہمارا اصل ورثہ ہے، تہذیب کا، شائستگی کا، کفایت کا اور قناعت کا۔ بہت جدید ہوں لیکن یہ میرا ورثہ ہے، اسی قدیم گلی سے مجھے گزرنا ہے۔ اس شہر نگارہ کا بسنا تو آج کی بات ٹھہری، ہمارے اجداد تو صدیوں سے ایک شہر نگارہ میں رہتے تھے جو پورے ہندوستان کا دارالخلافہ تھا۔ علم و ادب، ترقی و کامرانی اور خوشحالی کے سبب کھنکتی اشرفیوں کا در تھا، مگر وہ کبھی آپے سے باہر نہ ہوئے۔ اقتدار اور شادمانی ہماری تہذیب کے ستونوں کو جب نہ ہلا سکی تو اب کیا ہلائے گی؟ ہم اس تہذیب کے امین ہیں جو قناعت و یگانیت، اخلاص و شائستگی اور حفظ مراتب و وزاداری کی تہذیب ہے، جو ہمارا ورثہ بھی ہے اور سرمایہ حیات بھی۔ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے